بچہ جب وہ اس ایمبریس میں، اس آغوش میں آئے گا تو اس کی نفسیات بھی کچھ اور طرح کی ہوگی، وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے گا، وہ نفسیاتی طور کے اوپر بھی وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھے گا جو بہت ہی کمفرٹیبل قسم کی ہے۔ جب ہم وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں تو ہم اس سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ امریکن ایکسنٹ میں مطلب وہ ہے، یہ بڑا علم ایک ہے، اس کے اوپر لکھا بھی بہت گیا کہ جو شروع کے الفاظ ہم سیکھتے ہیں 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں، پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں آئی وہ قرآن پاک کی ہے، چونکہ وہاں سے اس کو شروع کیا جاتا ہے قاعدے سے، اور پھر دوسری طرف وہ امریکن ایکسنٹ میں چیزیں سیکھ رہا ہے۔ اس کے بھی نفسیاتی پہلو ہیں جو اس کے اوپر بہت ڈفرینٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بارے میں فرمائے۔ دیکھیے، جو ماں باپ کی گود ہے وہ بڑے گہرے اثرات رکھتی ہے بچے کی نفسیات پہ۔ یہ جو ہم بچے کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ ایک پروٹیکشن کا احساس ہے، سینس آف سیکورٹی پیدا کرتا ہے بچے میں، اور یہ سینس آف سیکورٹی اس کی جو نفسیات بلڈ اپ ہوگی لیٹر آن، اس میں ایک بڑا بنیادی رول پلے کرے گی۔ جو بچے سینس آف انسیکورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ساری عمر زیادہ تر کیسز میں دنیا سے ڈرتے ہوئے عمر بتا دیتے ہیں، اپنی بات کہتے ہوئے ڈریں گے بھری محفل میں، یا پھر نیگیٹو ریئیکشن آ جاتا ہے کہ وہ بڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور جو ظلم کا ارتکاب وہ کرتے ہیں، کبھی اس کو غور سے دیکھیے تو کہیں کہیں ان کی جو اصل فطرت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس بچے بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد اس کی اچھی ہے، لیکن اس کو جو سینس آف انسیکیورٹی ہو گئی تھی ینگ ایج میں، اس نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ وہ کم کیسز ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچے کو ماں باپ کا قرب ایک عمر تک ملنا چاہیے۔ جب ہم بچے کو داخل کراتے ہیں فرسٹ ٹائم، بہت اہم ہے کہ اسکول میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اگر کرخت سلوک ہے تو اس کی نفسیات پہ بڑا برا اثر ڈال دے گا۔ اس کے اندر ایک کرختگی آئے گی جو اس کے کام میں بھی نظر آئے گی، اس کی زبان میں بھی نظر آئے گی آپ کو۔ تو جب ہم بچے کو فرسٹ ٹائم کسی اسکول میں لے کے جاتے ہیں، بہت اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کوالٹی آف سٹاف وہاں کیا ہے اسکول میں، اور کیا وہ فالو کرتے ہیں سسٹم کو۔ یہاں لاہور میں ایک اسکول ہے، اس کو ایک کینیڈین عورت ہیڈ کرتی ہیں۔ میری ڈاٹر ان لا نے کہا کہ بیٹے کو داخل کرانا ہے، یہ اسکول ہیں۔ تو میں نے ان سے 2-3 اسکول کہے کہ ان کو دیکھ لیجیے۔ تو ایک اسکول کے لیے مجھے کہنے لگی کہ انکل وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ میرے ساتھ وہاں چلیں۔ چلیے چلتا ہوں۔ وہاں گیا، ملاقات ہوئی، جو پرنسپل تھی اسکول کی کینیڈین تھی، ان کے ساتھ میری تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی۔ باہر نکلا تو میں نے اپنی ڈاٹر ان لا سے کہا کہ بیٹے آپ اپنے بچے کو یہاں داخل کرا دیجیے۔ اور وہ داخل ہو گیا۔ اس کے بعد روز میرے ساتھ گلے شکوے شروع ہو گئے ڈاٹر ان لا کے کہ ایک ایسا اسکول ہے
بچہ کہتا ہے کہ آج میں نے نہیں پڑھنا کلاس میں نے کھیلنا، تو ٹیچر فون ایگری کر جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹے آئیں، میں بھی کھیلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں پڑھنا، یہ چیز پڑھوں گا، کہ چلیے یہ پڑھتے ہیں۔ تو میں اس بچی کو تسلی دیتا رہا۔ لکیلی 2 سال جب بچہ وہاں پڑھ لیا تو بچے کی پرسنالٹی میں زبردست قسم کی چینج آئی کہ بڑا کانفیڈنٹ تھا، اپنی رائے کو بڑا کھل کر ظاہر کرتا تھا ایٹ دیٹ ارلی ایج۔ اچھا، جب وہ 5 سال کا تھا، جو کچھ وہ فیل کر رہا ہے اس نے بڑے اعتماد سے کہہ دینا ہے۔ تو وہ میں نے توجہ دلائی کہ یہ دیکھیے یہ اس کی پرسنالٹی بلڈ کی ہے انہوں نے، اور ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس کا نتیجہ اب کیا ہوا، وہ بڑا بچہ تو ان کا چلا گیا HSN میں داخل ہو گیا، اور وہاں جا کے اس کی تربیت جو بنیاد بن گئی تھی اس نے اپنا کام دکھایا۔ اب انہوں نے اپنا چھوٹا بچہ بھی وہیں داخل کرا دیا، اس کی پرسنالٹی بھی اسی طرح بن رہی ہے۔ وہ کھیل کھیل میں سکھاتے ہیں، اچھا، بچے کو کنفرنٹ نہیں کرتے۔ کم از کم میرا رویہ تو ایسا ہے نا، بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا، کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے یہ کرو گے، وہاں وہ نہیں ہے۔ وہ ایگری کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہی کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کو آرام سے موڑ کے اس طرف لے جائیں گے جو کرانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو ارلی ایج کی ٹریٹمنٹ ہے ٹیچرز کی، وہ انسان کی بچے کی پرسنالٹی بنانے میں بڑا رول پلے کرتی ہے، ساری عمر ویسا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور ایک چیز ہمیں انشور کرنی چاہیے جب ہم بچے کو فرسٹ ٹائم داخل کراتے ہیں اسکول میں، کہ کوالٹی آف سٹاف کیا ہے اور ان کا مینڈیٹ کیا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ بچہ ان کے اسکول میں آیا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں پالش ہوں، نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کرب کر دیا جائے۔ پھر جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ اتنی کیئرفلی سلیکٹڈ ہو کہ اس سے بچے کا ذہن کھلے، نہ کہ وہ اوور لوڈ ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ جا رہا ہوتا، اس کا بستہ اٹھانے کے لیے ایک ملازم کو ساتھ جانا پڑتا ہے کہ بچہ اتنے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ جی، یہ ہم اوور لوڈ کر رہے ہیں اس کے بچے۔ ویسے بھی مینجمنٹ کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ایک چیز ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ زیادہ انفارمیشن پاس آن کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی، ہم یہ کہتے ہیں ڈونٹ لوڈ یور سبارڈینیٹ ود ایکسیسو انفارمیشن، اتنی انفارمیشن پاس آن کیجیے جتنی ریکوائرڈ ہے۔ یہ ہم مینجمنٹ میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ پریکٹس۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بہت زیادہ انفارمیشن ہے وہ کنفیوز کر دے گی، کام نہیں ہو پائے گا۔ انفارمیشن اتنی ہی ہم دیتے ہیں جتنی بہت ضروری ہو جائے۔ اسی طرح بچے کو علم اتنا دیجیے جتنا وہ ایبزارب کر رہا ہے، اس کو اوور لوڈ مت کیجیے۔ تو ہمارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تول کے، ہم علم نہیں پڑھاتے۔ بچے کا بستہ اتنا ہیوی ہوتا ہے، اٹھا بھی نہیں پاتا، پڑھے گا کیا؟ یہ بڑا کیئرفلی سلیکٹ کیا جانا چاہیے اسکول جہاں بچے کو ہم بھیجتے ہیں۔